یعنی اللہ نے دو باتیں یہاں بیان کی، ایک ہے رسول کی مخالفت اور ایک ہے مومنوں کے طریقے کو چھوڑ دینا۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مومن کون تھے؟ صحابہ تھے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ رسول کی مخالفت کے ساتھ ساتھ صحابہ کے طریقے سے ہٹنا اور صحابہ کے منہج سے ہٹنا، اس کا انجام کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جدھر پھرے گا ہم ادھر اس کو پھیر دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ تو قرآن کریم کی ان دونوں آیتوں سے کلیئر ہو گیا کہ نجات کے لیے صرف قرآن و حدیث کا تھام لینا کافی نہیں ہے، قرآن و حدیث کو ویسے تھامنا ہے جیسے سلف نے تھاما، قرآن و حدیث کو ویسے سمجھنا ہے جیسے صحابہ نے سمجھا، جیسے سلف نے سمجھا۔ آج آپ دیکھیے ہمارے بہت سارے نوجوان انٹرنیٹ پر مختلف لوگوں کو سنتے ہیں۔ اب ظاہر ہے انٹرنیٹ کی دنیا تو بہت وسیع ہے نا، وہاں کوئی بھی جس کے پاس اپنے یوٹیوب چینل ہو، جس کے پاس اسٹیج ہو، مائک ہو، اس کے لیکچرز آ سکتے ہیں۔ اب ایک آدمی قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے، اللہ کے نبی کی حدیثیں پیش کر رہا ہے، حدیثوں کے نمبر دے رہا ہے، لیکن وہ آپ کو پیش کیا کر رہا ہے؟ صحابہ کرام کے خلاف الٹے سیدھے اعتراضات، صحابہ کرام کے بارے میں بدگمانی، حضرت امیر معاویہ، حضرت عمرو بن عاص، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت عثمان غنی اور دیگر صحابہ کے بارے میں وہ پھالتو باتیں کرتا ہے، بکواس کرتا ہے۔ ہمارا نوجوان ایسے لوگوں کو سنتا ہے اور متاثر ہوتا ہے، اسے لگتا ہے یار بات تو صحیح کہہ رہا ہے، سامنے والا بات تو دلیل سے دے رہا ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ سامنے والا دلیل سے بات کر رہا ہے، سوال یہ ہے کہ اس نے دلیل کی بنیاد پر جو بات کہی ہے وہ بات ہی سرے سے غلط ہے۔ سامنے والا جتنا ہی حدیثوں کے نمبر پیش کرے اور قرآن کی آیتیں پیش کرے، اگر اس کی باتوں کی بنیاد اس پر ہے کہ وہ آپ کو صحابہ سے دور کر رہا ہے اور صحابہ کا بغض آپ کے دلوں میں پیدا کر رہا ہے، اس کا مطلب کہ اس کی بنیاد ہی غلط ہے۔ سلف کا منہج کیا ہے؟ ہم تمام صحابہ کا احترام کرتے ہیں، ہم صحابہ میں کیڑے نہیں نکالتے، ہم صحابہ پر اعتراض نہیں کرتے، ہم صحابہ کے آپس کے اختلافات کو اچھالتے نہیں ہیں، ہم صحابہ کو معصوم نہیں مانتے، ہم صحابہ کو انسان مانتے ہیں، مگر انسان ماننے کے باوجود ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام جنتی ہیں، ان سے خطائیں ہوئی ہیں، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، مگر اللہ نے ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ ان کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا، ان کے دل میں کوئی لالچ نہیں تھا۔ بشری تقاضے کے تحت کبھی کوئی غلطی ہو گئی، کبھی ایسے حالات ہوئے میدان جنگ میں، ایسے حالات ہوئے کہ میدان جنگ چھوڑ کے بعد صحابہ بھاگنے لگے، اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر بھی کیا، مگر اللہ نے جہاں بھی صحابہ کی غلطیوں کا ذکر کیا قرآن میں، اللہ نے آگے پیچھے یہ ضرور بیان کر دیا کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا، ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ ارے جنہیں اللہ نے معاف کر دیا، ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے کہ ہم ان پر اعتراض کریں؟ تو آج منہج سلف کو نہ سمجھنے کا اور اس کو فالو نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی آج انسان کی بات جو ہمیں وزندار لگتی ہے، ہمیں مدلل لگتی ہے، ہم مان لیتے ہیں، ہم اس پر غور نہیں کرتے کہ یہ سلفی منہج سے یہ چیز ٹکرا رہی ہے یا سلفی منہج کے مطابق ہے۔